السلام علیکم۔ بالآخر وہی ہوا جو عمران خان جس خدشے اور خطرے کا اظہار کئی ماہ سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ عمران خان کو انتخابات سے چند ہی دن پہلے سائفر کیس میں سزا سنا دی گئی، اور یہ سزا جس انداز سے، جس بھونڈے طریقے سے سنائی گئی، یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ ایک الزام و اتہام نہیں بلکہ ایک انعام کا بندوبست کر دیا گیا۔ سائفر کی جو ٹرائل کورٹ ہے، اس کے جج نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس دور کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس سزا کا مستقبل کیا ہے، اس پر بحث قطعی فضول ہے، کیونکہ پاکستان کسی سسٹم کے تحت چلنے والا ملک نہیں ہے۔ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کھیل ہی کھیل میں بہت سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، اور کھیل ہی کھیل میں بہت سی جنگیں ہار بھی دی جاتی ہیں، اور بہت سے ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ عمران خان کو یہ سزا جس مقدمے میں، جس بنیاد پر دی گئی، وہ حقیقت میں انہیں تاریخ میں امر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سزا معطل ہوتی ہے، یہ ختم ہوتی ہے، یہ اڑ جاتی ہے، یا یہ سزا آگے جا کر اسی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور عمران خان اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ جیل میں گزارتے ہیں، لیکن یہ سزا دے کر انہیں پاکستان کی موجودہ اور 75 سالہ اور آنے والی تاریخ میں امر کر دیا گیا۔ عمران خان اگر منی لانڈرنگ میں، اگر بدعنوانی میں، اگر کسی بیرونی دنیا کے کسی خطے اور کسی شہر میں بے نامی جائیداد کی بنیاد پر سزا پاتے، تو شاید یہ ان کی فکر کی، ان کی فلسفی کی موت ہوتی۔ اس سے بڑا عمران خان کا اپنی سیاست پر، اپنی سوچ پر، اپنی شخصیت پر ڈرون اور خودکش حملہ کوئی اور نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی فلسفی کی، اپنی فکر کی نفی کر دی۔ وہ کرپشن کے خلاف، وہ سسٹم کی ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کرتے رہے، لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، نسلوں کو بتاتے رہے کہ کرپشن ایک بری چیز ہے، تاریخ کے حوالوں سے، مسلم کرداروں کے حوالے سے۔ لیکن جب وقت آیا تو ان کی اپنی جو جائیداد ہے وہ کہیں سے برآمد ہوئی، بے نامی جائیداد کہیں سے برآمد ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ فکری طور پر عمران خان کی، ان کی فکر کی، ان کی سوچ کی اور ان کے تاریخ میں زندہ رہنے کی صلاحیت کی موت ہوتی۔ لیکن عمران خان کو سزا بالکل ایک الگ مقدمے میں ہوئی۔ یہ سزا اس کا کرپشن سے، اس کا اختیار کے ناجائز استعمال سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ 75 سال سے ڈولتی، ڈگمگاتی، ٹوٹتی، بنتی، گرتی پڑتی ریاست پاکستان کی تاریخ میں اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کا نعرہ اور آزاد خارجہ پالیسی پر اصرار کے نتیجے میں دی گئی ہے۔ جو امریکہ سے سائفر آیا، جس میں عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا ایک حکم تھا، اور اس میں کسی بھی دو عملی سے گریز کرنے کی بات کی گئی تھی، وہ سائفر حقیقت میں عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی اور آزاد اڑانوں اور پاکستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر اور ایک متوازن ملک کے طور پر سب کے دوست
سب کے ساتھی، امن کے شراکت دار اور جنگوں سے گریز کرنے والے ملک کے طور طریقے اپنانے کی بنیاد پر یہ جو سائفر تھا یہ آیا تھا، یہ حکم نامہ آیا تھا، اور جس پر اس حکم نامے کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے اس کو عیاں کیا، نہ صرف عیاں کیا بلکہ ایک احتجاج کی مہر بھی اپنے تمام ریاستی سٹیک ہولڈرز کے ذریعے اس پر ثبت کر دی۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ سائفر تھا، سائفر نہیں تھا، سائفر پیلا تھا، سائفر نیلا تھا، سائفر آیا تھا، سائفر کاغذ کا ٹکڑا تھا، سائفر کوئی حکم نامہ تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو اس وقت حاضر سروس جنرل تھے، انہوں نے اسے بھری بزم میں ایک بہت بڑی تقریب میں انہیں اس کے کاغذ کا ٹکڑا قرار دیا۔ لیکن اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا تو پھر اس کی بنیاد پر، اس کاغذ کے ٹکڑے، اس فریب، اس جھوٹ کی بنیاد پر عمران خان کو اور ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا دینا یعنی اس کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو یہ ایک تضادات تھی، یہ سائفر ہمیشہ سے پاکستان کے سسٹم کے جو تضادات کو عیاں کرنے کا باعث بنا، اور 2 سال سے یہ پاکستان کی جو سسٹم ہے، جو ریاست ہے، وہ اقرار اور انکار کی بھول بھلائیوں میں وہ سرگرداں ہے، پھنسی ہوئی ہے، کہ کبھی سائفر کو تقدس کا جامہ پہنایا جاتا ہے، اس کی گمشدگی کو پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، اور کبھی اس سائفر کے وجود سے ہی انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال سزا کے بعد یہ عیاں ہو گیا کہ یہ سائفر باہر سے آیا تھا، اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے اس میں واضح حکم نامہ تھا، ہدایت تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر عمران خان اپنی حکومت سے محروم ہو گئے۔ ہاں، سائفر کو لہرانا، میدان عمل میں آنا اور اس کو پرسو کرنا جو ہے وہ پھر پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ جس نے بہت سے پاکستان میں پھر واقعات کو جنم دیا جو 2 سال سے جاری ہیں۔ اب جو اس کیس میں سزا ہوئی ہے عمران خان کو، حقیقت میں یہ 10 سال کی سزا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم ہے اور اس کی سزائے موت بنتی تھی، وہ اپنے تو تئیں وہ بالکل غلط نہیں کہہ رہے۔ عمران خان نے انٹرنیشنل سسٹم کو چیلنج کیا تھا، مغرب کے غلبے کے نظام کو، ان کی اقدار کو، ان کی روایات کو چیلنج کیا تھا۔ میرا ماتھا سب سے پہلے اس وقت ٹھنکا تھا جب عمران خان نے پہلی بار حکومت میں آ کر ریاست مدینہ کی بات کی تھی۔ یہ ریاست مدینہ نہ پاکستان کو وہ بنانے کی بات کرتے تھے، نہ وہ پاکستان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اس طرح کا ایک نظام بنائیں گے، بلکہ یہ ایک تہذیب کو، ایک ایسی تہذیب کو جس کو تاریخ سے مٹایا اور گم کیا جا رہا ہے، یہ اس تہذیب کو، اس تاریخ کو ایک آئیڈیالوجیکلی زندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، اور ایک ایسے نظام کو کہ جس کے ساتھ بہت سے خطرات وابستہ ہیں، کہ جب وہ ریاست بنی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر مدینہ سے نکال دیا گیا، فلاں قبیلہ نکل گیا، فلاں قبیلہ نکل گیا۔ تو یہ یعنی ایک آپ پورے اس انٹرنیشنل جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ آپ اس کے اندر رہ کے ایک سانڈ کو سرخ رومال دکھا رہے تھے، اور شاید یہی ماضی کے آئینے اور ماضی کے عکس دکھانے کا یہی جو جرم ہے انورٹڈ کاماز میں، یہی اتنا بڑا تھا کہ عمران خان کو اس بنیاد پر ہی انہوں نے ٹھکانے لگا دینا تھا۔ لیکن بعد میں اور بہت سے واقعات اور حادثات اس میں شامل ہوتے گئے، جنگوں کا معاملہ آ گیا، یوکرین کی جنگ آ گئی، افغانستان کی جنگ آ گئی، فوجی اڈوں کی بات آ گئی، تو جس کے نتیجے میں یہ عمران خان ایک معتوب کردار کے طور پر عالمی سطح پر ابھرتا چلا گیا۔ اور جب عمران خان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کہ ہم جنگوں میں کسی کے شراکت دار نہیں ہوں گے، ہم امن میں شراکت کریں گے،
اور جب امن کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم اپنا کندھا پیش کریں گے، لیکن کسی کی جنگ کے لیے اپنا کندھا پیش نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بالکل انتہا ہو گئی تھی کہ پاکستان جیسا ملک، 22 کروڑ آبادی کا ملک، ایک مضبوط فوج رکھنے والا ملک، ایک ایٹمی طاقت، چائنا کا ہمسایہ، بھارت کا ہمسایہ، افغانستان اور ایران کے درمیان گھرا ہوا ملک، اگر یہ کہے کہ یہ پاکستان اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائے گا، تو یہ ایک اور سرخ رومال تھا انٹرنیشنل قوتوں کے لیے، اور جس کی بنیاد پر پھر سانڈ کا حملہ کرنا، حملہ آور ہونا یقینی تھا۔ اور یہ وہ جرائم کی ایک ایسی فہرست تھی کہ جس کے بعد عمران خان کو اس مقام سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ اس میں انہیں ایک ریوائول کی اور ایک احیاء کی اور ایک نشاط ثانیہ کی ایک اس میں رنگ نظر آنے لگے تھے۔ یعنی مصر کے جو محمد مرسی تھے، ان کی آمد، ان کی صدارت سے ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے مغرب کے، حالانکہ محمد مرسی نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے وہ سرنگیں بھی بند کر دی تھیں جو اسرائیل کی اور فلسطین کو، یعنی جو مصر اور فلسطینی علاقوں کو ملاتی تھی، جہاں سے وہ گزرگاہیں تھیں، جہاں سے تجارت ہوتی تھی یا دوسرا کوئی راہداری کے طور پہ جنہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی ابھی تک محمد مرسی نے بالکل ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن انہیں محمد مرسی کے اقتدار میں ایک احیاء کی ایک اس کے رنگ نظر آ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے قدم جمتے، انہیں ایک غیر فطری انداز سے ٹاپل کر دیا گیا، ایک ماحول بنا دیا گیا، ایک سندھ ہاؤس وہاں سجا دیا گیا، ایک منڈی لگا دی گئی احتجاج کے لیے۔ محمد البرادی جیسے جو ان کے مہرے تھے، جانے پہچانے مہرے کہ جو عراق میں ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار تلاش کرتے تھے، انٹرنیشنل جو ایٹامک ایجنسی کے نمائندے کے طور پر، اس کو استعمال کیا گیا اور ایک مصنوعی فضا احتجاج کی بنا دی گئی، اور جس کے نتیجے میں پھر وہاں جو قتل عام ہوا، مار دھاڑ ہوئی، لیکن یہ ایک خوف تھا ان کے اندر کا۔ اس میں ماحول میں عمران خان 2-2.5 یعنی 3 سال تک اگر گوارا ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی ان کی ایک سخت جانی تھی، یا ان کے مقبول ہو جانے کا ایک خوف تھا کہ جس کی وجہ سے یہ وہ چلتے رہے۔ حقیقت میں عمران خان نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد بنانے کی بات کی، یہ وہ نعرہ ہوتا ہے جس کی الٹیمیٹ سزا موت ہوتی ہے۔ شاہ فیصل نے اگر یہ خواب دیکھا تو اس کو ایک غیر فطری انجام سے دوچار کیا گیا۔ صدام حسین نے، معمر قذافی نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، لیاقت علی خان نے بھی اگر اس بارے میں سوچنے کی ابھی سوچنا ہی شروع کیا کہ سید اکبر کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے گولی چلا کر لیاقت علی خان کا کام تمام کر دیا۔ اور دنیا میں بہت سے ایسے ہیں لوگ کہ جنہیں آزاد خارجہ پالیسی اور اس انٹرنیشنل سسٹم سے ایک فاصلہ بنانے کی بنیاد پر منظر سے ہٹایا گیا اور انہیں ایک انجام سے دوچار کیا گیا۔ ایسے میں عمران خان پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم کردار ہے، اور جن کے لیے یہ جو سزا ہے ایک آزاد خارجہ پالیسی پر اصرار کی، یہ حقیقت میں ان کے لیے تمغہ حریت ہے، یہ ان کے لیے سزا نہیں، یہ ان کے لیے تاریخ میں زندہ رہنے کا ایک انتظام ہے، ایک انصرام ہے، اور ایک سبب ہے ان کو تاریخ میں زندہ رہنے کا۔ ان کی ابھی تک کی لڑائی کیا رہی، کس انداز کی رہی، حقیقت یہ ہے کہ وہ جس شان سے، جس وقار سے، جس ادا سے عمران خان اس سارے انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ جا ٹکرایا اور لڑا ہے، وہ ادا، وہ شان، وہ وقار تاریخ میں زندہ رہے گا۔ آگے کی باتیں آگے ہوتی رہیں گی، آگے کیا ہوگا یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن ابھی تک کی کہانی یہ ہے کہ کہانی میں ایک دلیر اور جرأت مند کردار آیا اور آ کر وہ چھا گیا۔